رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ عزیز طالبات، آج کے ہمارے سبق میں ہم بات کریں گے سکون یعنی جزم کی۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جو علامت واو کی طرح آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ متحرک یعنی کہ جس پہ کوئی حرکت ہو، زبر، زیر یا پیش ہو۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ کیسے کہ الف یا حمزہ ہو اور اس پہ جو اوپر ساکن کی علامت بنی ہوئی ہے، یہ علامت اس پہ بنی ہو تو اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ مؤمنین، تو یہاں پہ واو کے اوپر ساکن بنا ہوتا ہے تو ہم اس کو جھٹکا دے کر ادا کرتے ہیں۔ پیچھے ہم بات کر چکے ہیں حروف قلقلہ کی کہ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ ہے قطب جد۔ قلقلہ کے معنی ہے جنبش یعنی حرکت دینا، اور ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے اسباق میں ہم حروف قلقلہ کی آلریڈی بات کر چکے ہیں، لیکن یہاں پہ دوبارہ حروف قلقلہ کو ڈسکس کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں سکون یعنی جزم کی۔ تو جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اس سبق میں حروف قلقلہ حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور باقی رولز کا بھی خیال رکھیں۔ جو مخارج اور صفات ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اب آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہے، تو حروف لین، حروف مدہ، حروف قلقلہ، حروف مستعلیہ، ان سب کا بھی خیال رکھیں۔ اب ہم ان کی کریں گے مشق۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات۔ اب خیال رکھنا ہے کہ قاف، طا، با، جیم، دال کے علاوہ جو باقی حروف ساکن ہیں ان پہ کبھی بھی قلقلہ نہیں ہوگا، ان کو کبھی بھی ہلا کے نہیں پڑھنا۔ جو قلقلہ کے 5 حروف ہیں صرف اور صرف انہی کو ہی ہلا کے پڑھنا ہے۔ حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زیر اط، حمزہ طا پیش اط، اط اط اط۔ اب یہ طا ہے، اس کو ہلانا ہے کیونکہ یہ حروف قلقلہ ہے، اور یہ موٹا پڑھے جانے والا حروف بھی ہے، حروف مستعلیہ ہے۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از۔ حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از، از از از۔ حمزہ ضا زبر از، حمزہ ضا زیر از، حمزہ ضا پیش از، از از از۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس اس اس۔
حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس۔ حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد۔ حمزہ ضاد زبر اد، حمزہ ضاد زیر اد، حمزہ ضاد پیش اد، اد۔ حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک۔ حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق۔ حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اہ۔ حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اہ۔ حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او۔ اب یہاں پہ حمزہ ساکنہ ہے تو یہاں پہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ حمزہ عین زبر ا، حمزہ عین زیر ای، حمزہ عین پیش او۔ حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ۔ حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب۔ حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام۔ حمزہ واو زبر او، اب یہ واو سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے تو یہ کیا ہے؟ واو لین۔ حمزہ واو پیش او، اور یہ واو سے پہلے حرف پہ پیش ہے تو یہ کیا ہے؟ واو مدہ، جس کو ایک الف کے جتنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او۔ حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف۔ حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال۔ حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان۔ حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار۔ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج۔ حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش۔ حمزہ یا زبر ای، اب یہ یا سے پہلے زبر ہے تو یہ یائے لین ہے۔ حمزہ یا زیر ای، یہ یا سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہے تو یہ یائے مدہ ہے جس کو ایک الف کے جتنا لمبا کرتے ہیں۔ قاف لام پیش قل، حمزہ نون زیر ان، عین نون زبر عن، میم نون زبر من، با لام زبر بل، لام میم زبر لم، کاف پیش میم کم، ہا میم پیش ہم، ذال قاف پیش ذق، قاف دال زبر قد۔
حمزہ صاد زیر اس، طا زبر طا اسطا، با را زیر بر اسطابر، میم سین پیش مس، تا زبر تا مستا، طا را زبر طر مستطر، فا غین زبر فغ، فا را زیر فر فغفر، حمزہ عین زبر اع، یا نون پیش یون اعین، حمزہ عین زبر ا، نون الف زبر نا اعنا، با الف دو زبر بن اعنابن، زا جیم زبر زج، را زبر را زجراتا دو پیش تن زجراتن، نون طا پیش نط، فا زبر فا نطفا، تا دو زیر تن نطفتن، میم دال پیش مد، ہا زیر ہی مد ہی، نون واو پیش نو، نون زبر نا مد ہی نونا، حمزہ با زبر اب، واو الف زبر با اب وا، با الف دو زبر بن اب وا بن، فا زبر فف، را قاف پیش رق فف رق۔ اب ہم بات کریں گے نون ساکن اور تنوین میں اظہار اور اخفا کی۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ پہلے ہم بات کریں گے اظہار کی، جس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اب کیا دیکھنا ہے کہ نون ساکن ہو یعنی نون پہ جزم ہو، یا نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کے بعد، اگر ان 6 جو سامنے اسکرین پہ آپ کو 6 حروف ہلکی دکھائی دے رہے ہیں، اگر ان حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ آپ نے اظہار کرنا ہے، یعنی کہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ تھوڑی سی اظہار کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو مزید واضح ہو جائے، جیسا کہ من ہادن، من حکیم، علیمن حکیمن، جرفن ہارن، بلدن آمینن۔ اب دیکھیں من ہادن، ہم نے پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو من ہادن میں کیا ہے؟ نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہا آ گیا ہے، ہا حروف ہلکی میں سے ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں، من ہادن، نون ساکن واضح ہو رہا ہے، ہم اس پہ غنہ نہیں کر رہے، ہم اس کو من ہادن نہیں پڑھ رہے، ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ من ہادن۔ اگلی مثال دیکھیں، من حکیمن، نون ساکن ہے اور آگے ہا حروف ہلکی میں سے آ گیا تو اس کو ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں۔ آگے دیکھ لیجئے، یہ ہم نے 2 مثالیں دیکھی ہیں نون ساکن کی۔ اب ہم تنوین کی دیکھ لیتے ہیں، یعنی جس پہ 2 زبر ہو یا 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو، جیسے علیمن حکیمن۔ اب علیمن پہ میم پہ کیا ہے؟ تنوین ہے، 2 زبر ہے اور اس سے آگے ہا جو کہ حروف ہلکی ہے، تو یہاں پہ ہم اظہار کریں گے۔ اسی طرح جرفن ہارن، فن ہے، فا کے نیچے 2 زیر ہے یعنی تنوین ہو گیا اور اس سے آگے ہا ہے جو کہ حروف ہلکی ہے، اس وجہ سے یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے۔
اب میں نے آپ کو تنوین کے لحاظ سے بھی مثالیں سمجھا دی اور نون ساکن کے لحاظ سے بھی، تو اب آپ کو باقی کی خود سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہ 8 مثالیں ہیں، اب ہم ان کو پڑھ کے ادا کر کے دیکھتے ہیں۔ من ہادن، من حکیم، علیمن حکیمن، جرفن ہارن، بلدن آمنن، سمیع علیم، قلیلۃ غلبت، رفرف خضر۔ پہلے ہم نے جو قاعدہ دیکھا وہ تھا اظہار، اب ہم دیکھتے ہیں اخفا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ اب ڈیفینیشن میں بتایا گیا ہے کہ نون ساکن کے اخفا کب کرنا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا۔ اب حروف اخفا کون سے 15 ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ آپ کو یہ یاد ہوں گے تو ہی آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ اخفا کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ حروف اخفا یہ 15 ہیں جو سامنے اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اخفا اور اظہار کی مشق کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔